افغانستان کی طالبان حکومت کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کا بھارت کا دورہ 9 اکتوبر 2025 کو شروع ہوا اور یہ تقریباً ایک ہفتے یعنی 7 سے 8 روز پر محیط تھا۔ یہ دورہ طالبان حکومت کے قیام کے بعد افغانستان کے کسی بھی سینئر افغان رہنما کا بھارت کا سب سے طویل اور پہلا سرکاری دورہ تھا۔ اس دورے کو لے کر بھارتی تجزیہ کار پروین سوانی نے نہایت اہم تجزیہ پیش کیا ہے اور کچھ اہم پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں۔ ان پوائنٹس کو آپ تک پہنچانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بھارتی تجزیہ کار پروین سوانی کہتے ہیں کہ افغان وزیر خارجہ کے اس دورہ بھارت نے خطے کے بہت سارے ممالک کو ایک بڑا سرپرائز دیا ہے، اور بھارت جو کہ افغانستان کو لے کر خطے میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں اس ساری صورتحال سے بالکل باہر تھا، لیکن اب اس دورے کے بعد بھارت بھی اس تمام معاملے میں انوالو ہو گیا ہے۔ افغان وزیر خارجہ نے اپنی پریس کانفرنس میں 3 اہم نکات پر بات کی۔ پہلا یہ کہ انہوں نے واضح کیا کہ افغانستان کی ترجیح معیشت ہے اور اس کے لیے وہ ہمسایہ ممالک بالخصوص بھارت اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بھارت اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہے وہ صرف $1 ارب ہے، اس کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے اگر 2 کام کر لیے جائیں تو۔ پہلا یہ کہ اس کے لیے پاکستان اور بھارت کو واگا بارڈر کھولنا چاہیے، اور دوسرا پاکستان اور بھارت کے جو اختلافات ہیں وہ رکاوٹ نہیں بننے چاہیے تجارت اور اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے۔ پروین سوانی کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ افغان وزیر خارجہ کا بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اگر اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو یہ تینوں ممالک پاکستان، بھارت اور افغانستان کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ واگا بارڈر افغانستان اور بھارت کے درمیان تجارت کا شارٹیسٹ روٹ ہے۔ دوسری بات جو افغان وزیر خارجہ نے کی کہ انڈیا کو ایران اور امریکہ سے بات کرنی چاہیے کہ جو ایران کی چابہار پورٹ ہے اس کو کس طریقے سے انڈیا اور افغانستان کے درمیان تجارت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ویئرز آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض کر دوں کہ چابہار پورٹ کا کنٹرول ایران نے بھارت کو دے رکھا ہے، جبکہ جو امریکہ نے اس پر سینکشن لگائی ہوئی ہیں ایران پر، انڈیا نے ایک ویور حاصل کیا ہوا تھا امریکہ سے اس چابہار پورٹ کے بارے میں، لیکن صدر ٹرمپ نے پچھلے مہینے یہ ویور چابہار پورٹ کا ختم کر دیا ہے اور اب یہ پورٹ امریکہ کی سینکشنز کے انڈر آ چکی ہے۔ تیسری بات جو افغان وزیر خارجہ نے کی ہے کہ افغان طالبان گورنمنٹ کسی بھی دہشت گرد گروہ کو افغانستان کی سرزمین کسی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، اور افغان طالبان کا پوری افغان ٹیریٹری پر مکمل کنٹرول ہے۔ ویئرز اب افغانستان کے وزیر خارجہ کا یہ جو تیسرا پوائنٹ پروین سوانی نے بتایا ہے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ افغان ٹیریٹری کسی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، کیونکہ پاکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک کا یہ موقف ہے کہ افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان سمیت دیگر جو گروہ ہیں پاکستان کے خلاف سرگرم، ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا اور ان کو وہاں پر افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں دے رکھی ہیں۔ اور حال ہی میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان اس معاملے کو لے کر کافی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، اور پاکستان نے افغانستان کے اندر ڈریپ سٹرائکس کر کے وہاں پر تحریک طالبان پاکستان کے کیمپس کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پر پاکستان، ایران، روس اور چین نے مشترکہ طور پر افغان طالبان کو وارننگ دی کہ وہ افغانستان کے جو دہشت گرد کے گروہ ہیں ان کے خلاف عملی اور پریکٹیکل کارروائیاں کرے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایران، روس اور چین بھی افغان طالبان سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ افغان طالبان اپنی ٹیریٹری کا مکمل ہولڈ یا کنٹرول نہیں رکھتے، یا پھر وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہاں پر دیگر دہشت گرد گروہوں کو سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ ان تینوں پوائنٹس کو مینشن کرنے کے بعد پروین سوانی کہتے ہیں کہ اگر آپ نقشے پر نظر دوڑائیں، افغانستان شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کے ممالک کے درمیان گھرا ہوا ہے، اور افغانستان سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان ایک برج ہے۔ 1 سینچری چین جو کہ دنیا میں آ رہا ہے، اس میں ساؤتھ ایشیا کا مین رول ہے۔ تینوں بڑی گریٹ پاورز روس، چین اور امریکہ، ان تینوں کے لیے افغانستان نہایت اہم ہے، اور یہاں پر اسٹیبلٹی بھی ان تینوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔
امریکہ نے جو اپنا نمائندہ بھارت میں بطور سفیر تعینات کیا ہے سرجیو گور، اس کو ایک اضافی رول بھی دیا گیا ہے، امریکہ کا خصوصی نمائندہ برائے ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا بھی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پروین سونے کہتے ہیں کہ جلد ہی جب وہ وزٹ کرنے مختلف ممالک کے لیے نکلیں گے تو ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی سینٹرل ایشیا اور خود امریکہ کے لیے کتنی ضروری ہے، اور جو امریکہ بگرام ایئر بیس حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جلد جان جائیں گے، اور انہیں یہ ایڈوائز کرنا چاہیے صدر ٹرمپ کو کہ یہاں پر یہ بیس ان کو اب دوبارہ نہیں مل سکتی، کیونکہ پاکستان، روس، چین، ایران، بھارت اور افغان طالبان ماسکو میں ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ سائن کر چکے ہیں جس میں امریکہ کو بگرام ایئر بیس دوبارہ دینے کی مخالفت کی گئی ہے۔ اور دوسرا، سرجیو گور کو ٹرمپ کو یہ بھی ایڈوائز کرنا چاہیے کہ جو $9 بلین افغان ایسڈز کے امریکہ نے منجمد کر رکھے ہیں وہ بھی ان کو جلد ریلیز کر دیے جائیں۔ پروین سوانے کہتے ہیں کہ روس کے لیے بھی افغانستان بہت اہم ہے۔ روس وہ واحد ملک ہے جو کہ افغان طالبان گورنمنٹ کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے۔ روس اب مشرقی ممالک کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، اور اس کی جو نئی پالیسی ہے یورو ایشین کنٹریز سے تعلقات بنانے کی، اس کے لیے افغانستان نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ جبکہ چین کے لیے بھی افغانستان اہم ہے۔ چین اور پاکستان مل کر سی پیک انفراسٹرکچر کو افغانستان تک توسیع دینا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں 2025 اگست میں ان تینوں ممالک کی ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح تینوں گریٹ پاورز کے افغانستان میں بہت بڑے مفادات ہیں۔ ایک واحد ملک بھارت افغانستان کے معاملے کو لے کر باہر الگ تھلگ کھڑا تھا، لیکن افغان وزیر خارجہ کے اس وزٹ کے بعد انڈیا بھی اس تمام گیم میں انوالو ہو چکا ہے۔ اب اگلا کام افغانستان کی شنگھائی تعاون تنظیم کی فل ممبرشپ حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ افغان گورنمنٹ پر یونائٹڈ نیشن کی سینکشنز ہیں جن سے بچنے کے لیے اس کو 3 کام کرنا ہوں گے۔ ایک، وہاں پر جو عورتوں کے حقوق ہیں ان کے بارے میں جو سوالات اٹھتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا، جبکہ دوسرا، ایک جو گورنمنٹ ہے افغان طالبان کی، اس کو ایک عوامی نمائندہ یا ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانا ہوگا جس میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود ہوں، اور تیسرا، افغان سرزمین ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ اگر افغان طالبان یہ شرائط پوری کر لیتے ہیں تو جیسا کہ افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ معیشت ان کی پہلی ترجیح ہے، تو ان کو شنگھائی تعاون تنظیم میں شمولیت کے بعد جو تعاون اور فائنینشیل ایڈ اور جو اسسٹنس ان ممالک کی طرف سے دی جائے گی افغان گورنمنٹ کو، وہ ان کے لیے بڑی اہم ہوگی۔ اور اب جب کہ بھارت بھی اس تمام معاملے میں افغانستان کے ساتھ آن بورڈ ہو چکا ہے تو یہ ایک بڑا ڈفرنس پیدا کر دے گا افغانستان کی شنگھائی تعاون تنظیم میں شمولیت کے لیے۔ اس بارے میں ویئرز جو آپ کی رائے ہے آپ کومنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔